دوستو، ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کیا اور یہ دورہ بڑا اہمیت کا حامل تھا اور خوشائند بھی تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ بیک وقت بہت سے چیلنجز کا اب ٹھیک ٹھاک جو ہے اس کو ایڈریس کر سکتی ہے۔ اور چونکہ ہم نے اسرائیل اور ایران کے درمیان جو جنگ تھی جون کے مہینے میں، اس میں بھرپور طریقے سے ایران کے ساتھ ہم کھڑے رہے، تو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے صدر آئے تھے پاکستان کا شکریہ ادا کرنے، اور ساتھ ساتھ جو دو طرفہ تعلقات ہیں اس کا بھی ایک ریویو ہو جاتا ہے کہ جی معاملات کو کیسے آگے لے کر چلیں، کیونکہ پاکستان نے ایک اہم رول بھی ادا کیا ہے اس سارے معاملے میں۔ جس وقت یہ جنگ ہو رہی تھی تو ہمارے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب وہ واشنگٹن میں تھے، پھر ان کی 18 19 جون کو ملاقات بھی ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، لنچ بھی ہوا، اور پھر 22 اپریل کو جو ہے 22 جون کو امریکہ نے ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز پہ حملہ کیا۔ گو کہ ہماری جو تجویز تھی امریکہ کو وہ تو مختلف تھی، ہمارا تو ہمیشہ سے امریکہ کو یہی کہنا تھا کہ جی آپ پیسفل طریقے سے ان تمام معاملات کو حل کیجیے، لیکن بہرحال امریکہ اور اسرائیل کے مابین جو کچھ ہو رہا ہے، جو ریجنل اور گلوبل ڈائنامکس ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ایکشن لیا۔ اب یہ جو آئے ہیں مسعود پزشکیان صاحب، اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات دو طرفہ کہاں جاتے ہیں۔ ایران ابھی تک سینکشنز اس پہ لگی ہوئی ہیں امریکہ کی، لیکن چین، روس وغیرہ اور باقی ممالک بھی تعاون کیے جا رہے ہیں، بلکہ بھارت اور ایران کے درمیان بھی چابہار کا جو ہے ایگریمنٹ وہ بھی چل ہی رہا ہے۔ تو ہمارے لیے وزٹ ایک اس لیے اہم تھا، ایک تو دو طرفہ تعلقات کے بارے میں، اور پھر جو ہے کہ ریجنل ڈائنامکس کیا ہیں، ہمارے بارڈر مینجمنٹ کیا ہے، او آئی سی کے حوالے سے بھی، ای سی او ایران شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا بھی ممبر ہے، تو بہت سے ایشوز تھے جو کہ ڈسکس ہوئے ہیں اس دورے میں۔ ہماری سائڈ پہ دیکھیے تو جو پریس کانفرنس کل ہوئی ہمارے وزیر اعظم کی اور پریزیڈنٹ پزشکیان کی، ہم نے تو کھل کے جو ہے ایران کو سپورٹ کیا، اسرائیل کے معاملے میں بھی، اور بلکہ یہاں تک بھی کہ ہمارے پرائم منسٹر نے تو کہا کہ جی ہم تو ایران کو جو پیسفل نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور ایران کا یہ حق ہے کہ وہ پیسفل جو ہے اپنا پروگرام رکھے انڈر آئی اے ای اے سیف گارڈس، اور جو کہ امریکہ کی پوزیشن نہیں ہے۔ امریکہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بالکل انرچمنٹ کی کوئی فیسلٹی ایران میں نہیں ہونا چاہیے، تو ہم نے یہ بڑا اوپنلی پوزیشن لی، اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم ٹریڈ کی بات بھی کی کہ اس کو $8-10 بلین تک بڑھانا چاہیے اگلے 5 سالوں میں۔ آیا یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، وی ڈو ناٹ نو، لیکن باتیں تو ساری اچھی ہو گئیں۔ لیکن جو چیز مجھے تھوڑا سا بادر کر رہی ہے، ایک تو ہے کہ جی جہاں ہمارے پرائم منسٹر نے بڑا کھل کے ایران کو اسرائیل کے خلاف سپورٹ کیا، وہاں مجھے جو پریس کانفرنس تھی ایران کے صدر کی جانب سے کشمیر پہ کوئی بات نظر ہمیں نہیں آئی۔ انہوں نے غزہ کا بھی ذکر کیا، اسرائیل کے کانٹیکس میں فلسطین کا، سیریا کا اور دوسری جگہوں کا، لیکن کشمیر کا ذکر شاید وہ کرنا بھول گئے یا ڈیلیبریٹلی انہوں نے اوائڈ کیا تاکہ بھارت کو ناراض نہ کریں۔ حالانکہ ایران اسرائیل کی جنگ کے بعد تو بڑا واضح ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور بھارت کہاں کھڑا ہے، لیکن ایران کے صدر کی جانب سے پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کشمیر پہ کوئی بات نہیں کی، کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر نے کشمیر کا اپنی پریس اسٹیٹمنٹ میں ذکر کیا، اور تو ہماری توقع میری کم از کم یہ تھی کہ پریزیڈنٹ جو پزشکیان ہیں وہ اپنی جو پریس اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ذکر کریں گے، اور وہ اس لیے بھی شاید مجھے لگتا تھا کیونکہ جو ابراہیم رئیسی جو ان سے پہلے جو صدر تھے ایران کے، جنہوں نے اپریل پچھلے سال 2024 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا، اس میں تو بلکہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تھی اس میں بھی کشمیر کا ذکر تھا کہ دونوں ممالک کشمیر پہ جو ہے ایک دوسرے کی پوزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک ہی پوزیشن ہے، اور حق خود ارادیت کی بات بھی ہوئی، اور اس کو
سیٹلمنٹ کرنے کی بات ہوئی تھرو پیسفل نیگوسیشن. اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں اس کشمیر کا ذکر تھا. تو یہاں تھوڑا سا مجھے عجیب سا لگا کہ پریزیڈنٹ پزشکیان کی جو انہوں نے پریس اسٹیٹمنٹ دی اس میں ذکر نہیں ہے. اور پھر چونکہ سوال و جواب تو تھے نہیں, صرف جو پریس اسٹیٹمنٹس تھیں ہمارے پرائم منسٹر کی جانب سے اور دوسری جانب صدر پزشکیان کی جانب سے, تو تھوڑا سا مجھے یہ عجیب سا لگا. اور پھر ایک اور بات, ابھی تک جو ہے کم از کم جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہم نے نہیں دیکھی اس وزٹ کے بعد. حالانکہ یہ اسٹیٹ وزٹ تھا, ہمارے پرائم منسٹر کے علاوہ ہمارے صدر نے بھی ان کو عشائیہ دیا, تو ایک بھرپور وزٹ تھا. فیلڈ مارشل سے بھی ان کی ملاقات ہوئی, اور جو منسٹرز آئے ہوئے تھے ان کی اپنے اپنے پاکستانی کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی. تو ایک اچھا وزٹ تھا, لیکن جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں آئی. حالانکہ سب باتیں تو پریس اسٹیٹمنٹ میں ہو گئی تھیں. شاید آئی نوٹ میں کچھ ایشوز ہوں, جس طرح کشمیر پہ ہم چاہتے ہوں کہ وہ انکلوڈ ہو, اور ایران کی جانب سے کوئی اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ابراہیم رئیسی جب آئے تھے پچھلی دفعہ پچھلے سال, تو کشمیر کا تو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں ذکر تھا. تو اور ہم جانتے بھی ہیں کہ ایران وقتاً فوقتاً کشمیر کے معاملے میں بولتا بھی رہتا ہے, بلکہ 5 اگست 2019 کے بعد امام خمینائی نے بھی انڈیا کو کرٹیسائز کیا, اور اس کے بعد حسن روحانی جو صدر تھے انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا بھارت کو اور پاکستان کی پوزیشن کو سپورٹ کیا. تو ایران گائے بگائے کشمیر کا ذکر تو کرتا ہی رہتا ہے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ابھی تک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کیوں ایشو نہیں ہوئی. چلیے کوئی بات نہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ وزٹ ایک اہم وزٹ تھا, اور اب اس میں ہمیں بلڈ کرنا چاہیے. اب کہاں تک ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ امریکی سینکشنز ہیں, ایران پاکستان پائپ لائن وہ بھی ایک پروجیکٹ بڑے عرصے سے پڑا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ راستہ ہمیں نکالنا چاہیے تاکہ ان معاملات پہ بات آگے بڑھے. ایران کے پریزیڈنٹ نے اپنی پریس اسٹیٹمنٹ میں بارڈر مینجمنٹ کا اور دہشت گردی کا بھی ذکر کیا, یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے. اور بلوچستان پہ تو ہم خود بہت سفر کر رہے ہیں, اور بہت سے انڈینز ہیں وہ ایران میں پناہ لیے ہوئے ہیں, اور کلبھوشن جادیو بھی شاہ بہار میں بڑا ایکٹیو تھا. تو ہم توقع یہی رکھتے ہیں, اور میرے خیال میں اب ایران کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جو انڈینز ہیں ایران میں وہ اسرائیل موساد کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف بھی کام کرتے ہیں. تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ جو انڈینز بڑے ایکٹیو تھے ایران میں, اب ان کی ایکٹیویٹیز کو تھوڑا بلکہ ان کو فارغ کیا جائے گا وہاں سے, تاکہ وہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو خراب نہ کر سکیں. باقی جو ہے امید کرتے ہیں کہ ٹریڈ بھی بڑھے گا اور باقی معاملات بھی آگے اچھے چلیں گے انشاءاللہ.